بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن مجید میں حوادث کے جزیات کیوں ذکر ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کی طرف کیوں زیادہ توجہ دی گئی ہے، باوجود اس کے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آیات الہی ہمیشہ جزیات کو بیان کریں، لیکن بہت سی آیات میں مفصل حد تک جزیت بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض مواقع پر تکرار کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے سلسلے میں مفصل اور تکرار کی صورت میں داستان کو بیان کیا گیا ہے، اور جتنی اہمیت اس داستان کو دی گئی ہے اتنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دی گئی ہے، یا بہت سے دوسرے مواقع پر مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کو پیش کرنے کے سلسلے میں یا بلقیس کے قصے کو بیان کرنے میں کیا واقعات کو اس طرح بیان کرنے میں کوئی خاص علت ہے؟ مختصر جواب۔ سوال کے پہلے حصے کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک حقیقت یا قانون و حکم کو بیان کرنے کے سلسلے میں اس سے متعلق تمام جزیات اور خصوصیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس مطلب کا قرآن مجید میں خیال رکھا گیا، کیونکہ اگر طے پاتا کہ ایک قانون کے بارے میں اس کی تمام جزیات اور تفصیلات بیان کی جائیں تو خداوند متعال کے لیے ضروری تھا کہ ہر مسلمان کے لیے اس کی رفتار و زماؤں کے پیش نظر ایک جامع اور مستقل کتاب نازل کرے۔ اس قسم کے منفی نتائج کے پیش نظر آیات الہی میں معرف و قوانین کو بیان کرنے کے سلسلے میں حقیقت پسندانہ اور عاقلانہ شیوہ اختیار کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں بہت سے مواقع پر واضح یا تشبیہ یا مثال اور یا داستان کی صورت میں معرف اور کلی قواعد پیش کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، کبھی کچھ وجوہات کی بنا پر خداوند متعال نے ایک حقیقت یا قانون کو بیان کرنے کے سلسلے میں اس کے مستاق ذکر فرمانے میں، جیسے جوا کہ جسے عرب قوم میں ایک بڑا فخر شمار ہوتا تھا، اور اس عادت امر کی برائی لوگوں کے لیے پوشیدہ تھی، اس لیے خداوند متعال نے ایک آیت میں شراب یا جوئے کے بارے میں خاص اور جزیات کی صورت میں بات کی ہے۔ اس طرح جزیات کو بیان کرنا نہ صرف کل گوئی کی سنت کے خلاف ہے بلکہ اس کے عین مطابق ہے، اور لوگوں کو حیرت اور پریشانی سے دور کرنے کے لیے ہے۔ لیکن سوال کے دوسرے حصے کا جواب یعنی گزشتہ اقوام کی داستانیں ذکر کرنے کی وجہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اسلاف کی داستانوں کا مطالعہ ہمارے سامنے نئے نظریات کے باب کھولتا ہے، تاکہ ہم ان کے انحرافات اور کامیابیوں سے آگاہ ہو جائیں اور ان کی ناکامیوں کو اپنی زندگی میں نہ آزمائیں۔ اس سلسلے میں بہت سے وجوہ کے بارے میں اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ الف، انتباہ کے لیے تاریخ کی تفصیلات نقل کرنا علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اعجاز اور ظہور تھا۔ ب، یہود و نصارہ کے انبیاء کی تاریخ بیان کرنے سے ان کے پیروکار اپنے دین اور دین اسلام میں مشترک باتوں کو پا کر اسلام کی طرف رجحان پیدا کرتے تھے اور بغض و عناد کو چھوڑ دیتے تھے۔ جیم، اعتقادی مسائل کافی دقیق اور ناقابل لمس ہوتے ہیں۔ خداوند متعال خاص مواقع پر برجستہ بڑے انسانوں کی داستان کو بیان کر کے ان مسائل کو مکمل طور پر سادہ اور لوگوں کے لیے قابل فہم صورت میں ذکر کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دینے کی داستان میں خداوند متعال کی مطلق قدرت۔ دال، گزشتہ اقوام کے کردار سے عبرت اور سبق حاصل کرنا ان کی داستانوں کو ذکر کر کے ایک اور دلیل ہے۔ غیر مستقیم تعلیم کے عنوان پر داستانوں کو نقل کرنا تربیت کی بہترین راہوں میں سے ہے۔
قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کی جتنی داستانوں اور کو پیش کر کے اس روش سے تعلیم، استدلال کے طریقہ، آداب معاشرت کے سلسلے میں کافی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ سوال کے آخری حصے کے جواب میں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں کسی فرد کی داستان کا ذکر اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو یہ بھی اس کے مقام کے تنزل کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک طرف قرآن مجید میں بعض منحرف اور قابل نفرت افراد جیسے فرعون، ابو لہب، سامری اور شیطان کی داستانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف بہت سے انبیاء الہی کی زندگی کے بارے میں اس کتاب الہی میں کچھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کی دلیل معارف الہی بیان کرنے میں ہے۔ قرآن مجید کی مصلحتوں اور مقاصد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آخر میں ہم پر سوال میں تاکید کیے گئے 2 نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کی بہت زیادہ مشابہت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذکر کا سبب بنا ہے، اور یہ ایسا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مناسب توجہ نہ کیے جانے کا دعویٰ ایک جلد بازی اور غیر عادلانہ ہے، کیونکہ آیات کے شان نزول پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف العباد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔